الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ فقه أوعى له من سامع. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी वसी कायनात बनाई है।
بے شمار مخلوقات کو اس میں پیدا کیا ہے، آباد کیا ہے، بسایا ہے۔ ان ساری مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کا انتخاب کر کے اسے اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں سب سے افضل، معزز اور مکرم بنایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ البتہ تحقیق یقینی بات ہے، پکی اور ٹھکی بات ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو، انسان کو، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت، فضیلت، شرافت کیوں ملی؟ اگر کوئی یہ سمجھے کہ طاقت کی وجہ سے انسان کو شرافت اور عزت ملی ہے، تو دنیا میں بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو طاقت میں انسان سے کئی گنا بڑھ کر ہیں۔ شیر کو لے لیجیے، بہت ساری مخلوقات۔ پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ طاقت کی وجہ سے اگر انتخاب ہے عزت کا، تو پھر اشرف المخلوقات کا صحرا شیر کے سر پہ سجنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے انسان کو عزت ملی ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں۔ دنیا میں کئی مخلوقات انسان سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ کتنے پرندے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنی آبشاریں ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنی وادیاں ہیں، حسن و جمال میں انسان سے زیادہ ہیں۔ انسان کی نظر انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت بخشی؟ دو وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ ہے علم نافع، دوسری وجہ ہے عمل صالح۔ علم نافع دل کے اندر وہ نور ہے جس سے عمل صالح کا، نیکی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ امام دارمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ قول نقل کیا ہے، العلم علمان، علم فی القلب وعلم علی اللسان۔ علم دو طرح کا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں ہے، ایک وہ علم ہے جو زبان کے اوپر ہے۔ علم نافع وہ ہے جو دل کے اندر ہو، جو انسان کو اللہ تک پہنچائے، جو انسان کو صراط مستقیم دکھائے اور اس پہ چلائے۔ دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان کے اوپر ہوتا ہے، فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، یہ بندے کے لیے اللہ کے ہاں وبال ہوگا۔ اور یہی وہ علم ہے جس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو علم نافع نہ ہو۔ علم نافع
عمل صالح، یہ دو چیزیں انسان کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی بڑائی اور مخلوق میں اس کے سب سے عظیم ترین ہونے کی وجہ ہیں۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس علم کی بات کرتے ہیں جو دل کے اندر ہوتا ہے اور جو آپ کو اور انسان کو اور مجھے اللہ کے قریب کرتا ہے، جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھ کر اس کے اوپر چلنے کا شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ علم نہیں صرف زبان کے اوپر ہو، صرف باتوں کی حد تک ہو۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وہ علم ہے جو زبان کی حد تک ہے، آپ زبان میں ان کو زیر نہیں کر سکتے، ایسے باتوں میں آپ کو الجھا دیں گے کہ اگر کوئی صاحب علم نہ ہوا، اور علم بھی ایسا جو عمل والا، اگر وہ نہ ہوا تو بہت سارے علم کے ہوتے ہوئے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنی منزل کھو بیٹھے ہیں، گمراہی کی وادیوں میں دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ علم کتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید کھولیے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سورت ہے سورہ محمد، اس کی آیت ہے آیت نمبر 19۔ فَاعْلَمْ، میرے پیارے محبوب آپ جان لیجئے، آپ اس بات کا علم حاصل کر لیجئے، کیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، ایمان اور اسلام کی پوری بنیاد کلمہ طیبہ پہ کھڑی ہے۔ اگر کلمہ طیبہ نہیں ہے دل میں، نمازیں پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، بالکل قابل قبول نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ پورے دین اسلام کی ساری عبادات کی، سارے عقائد کی، سارے معاملات کی، ساری معاشرت کی، ساری اخلاقیات اور پورے دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کھڑی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد علم کے اوپر ہے۔ اسے شاید کوئی نہ جانتا ہو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کی معرفت بھی تب ہوگی، اللہ کی معرفت بھی تب حاصل ہوگی جس وقت علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو اللہ کی معرفت نہیں ہوگی۔ میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ کائنات کی ساری مخلوقات میں انسان فضیلت والا، انسانوں میں پھر درجوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ سارے انسانوں میں اللہ نے منتخب کیا اہل ایمان کو، ان کے درجات بلند کیے۔ اہل ایمان میں علماء داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ علم والے لوگ داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر اللہ نے الگ سے ذکر کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے انسانوں، 7 ارب کے قریب انسانوں، تم میں سے ہم نے انتخاب کر کے درجات بلند کیے صرف ایمان والوں کے، پھر ایمان والوں کی بھی چھانٹی کر کے ان میں بھی اللہ نے درجوں کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائی۔ والذین اوتوا العلم، جن کے پاس علم ہے، جو اصحاب علم ہیں، ایمان والوں میں ان کا درجہ پھر بہت بلند ہے۔ میں تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
آپ پڑھیے سورۃ آل عمران کی آیت 30، اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے لوگوں کی گواہی بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسئلہ جتنا زیادہ اہم ہو، جتنا زیادہ پیچیدہ ہو، جتنا زیادہ ضروری ہو، اس کے گواہ بھی اتنی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے گواہوں کی اتنی تحقیق اور باریکی کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ تب صحیح ہوگا جب اس کے گواہ پہلے ٹھیک ہوں گے۔ اگر گواہ جھوٹے ہوئے، قاضی نے اس کی بنیاد پہ جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ غلط ہوگا نہیں ہوگا؟ فیصلے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ گواہوں کی گواہی کے اوپر۔ گواہی بھی کس کی معتبر ہوتی ہے؟ جو سچا ہو، عادل ہو، امانت دار ہو، دھوکے باز جھوٹا نہ ہو۔ یہ تو ہماری دنیا کا اصول ہے۔ میرے رب نے کتنی خوبصورت بات سمجھا دی، شہید اللہ، کلمہ توحید سے بڑھ کر دنیا کا اہم مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر بڑا مسئلہ دنیا کا کوئی نہیں ہے، اور کائنات کی اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حقیقت، اس بڑے مسئلے، اس اہم ترین مسئلے کے اوپر گواہی دینے والی ذات اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ہوں، شہید اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اور بھی کوئی گواہ ہے؟ ہاں، کلمہ طیبہ کی گواہی میرے ساتھ، والملائکہ، فرشتے بھی دے رہے ہیں، اور تیسرا طبقہ وَأُولُو الْعِلْمِ، جو علم والے ہیں ان کی گواہی بھی یہی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر علم والوں کی اور علماء کی فضیلت پر قرآن مجید کی کوئی آیت نہ اترتی، یہ ایک آیت بھی کافی ہے۔ اللہ نے کلمہ توحید کی گواہی کے لیے جن گواہوں کا انتخاب کیا، ان گواہوں میں اپنی ذات کو بھی گنوایا، فرشتوں کو بھی گنوایا، اور ان کے اندر تیسرے نمبر پر علماء کو ذکر کیا ہے۔ اب اگر دنیا کو علماء کی بات سمجھ نہیں آتی، ان کا وقار، ان کے احترام، ان کی عظمت، ان کا ادب سمجھ میں نہیں آتا، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ علماء کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں تو اللہ نے اتنی عزت دی، اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا۔ میں چوتھی آیت پڑھنے لگا ہوں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، کیا علم والے اور بغیر علم کے جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سورہ زمر ہے، آیت اس کی 9 ہے۔ علم والا اور غیر علم والا دونوں برابر نہیں ہیں، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں 5ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اب قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید کا پہلا پیغام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچا ہے، یہ پیغام کون سا ہے؟ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ آج حرمین شریفین کی زیارت کرنے والے مسلمان جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو یہ طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں، یہ کبھی میدان عرفات میں بھی جاتے ہیں، مزدلفہ میں بھی جاتے ہیں، یہ منی میں بھی ٹھہرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ سے 4 کلومیٹر دور جا کے ایک پہاڑ کے اوپر بھی چڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس پہاڑی میں کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ تم تو حج اور عمرہ کرنے آئے تھے، ان کے اعمال کا تعلق وہاں سے ہے، اس پہاڑ پہ کیوں چڑھتے ہو؟ اللہ کی قسم، بوڑھے جن کی کمر جھکی ہوئی چل نہیں سکتے، ان کو بھی اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے۔ کیوں؟ یہ جبل نور ہے، اس کے اوپر چوٹی پہ ایک غار ہے، اس غار کا نام غار حرا ہے۔ اس غار حرا میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، اور وہاں ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وہ غار تو مقدس ہو گیا، وہ پہاڑی تو مقدس بن گئی، اس کی تو ہم زیارت کرتے ہیں،
لیکن وہ قرآن اور وہ پیغام جو پہلا پیغام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا تھا، اس پیغام کی طرف ہماری آج تک توجہ نہیں گئی ہے۔ یہ حضور پر پہلا پیغام جو اترا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کس چیز کا پیغام ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر دوبارہ فرمائے اقرأ، پڑھیے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا ماحول کفر سے بھرا ہوا ہے، سارے مشرک ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، پورا مکہ اور دھرتی شرک سے بھری ہوئی ہے، کفر سے بھری ہوئی۔ بیت اللہ کے اندر جو مرکز توحید ہے وہاں پہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلا پیغام جو اللہ بھیجتے وہ ایمان کے متعلق بھیجتے، وہ توحید کے متعلق بھیجتے۔ اللہ نے ایمان اور توحید کی بات نہیں کی، اقرأ، پڑھیے، علم کی بات کی۔ اصول بتا دیا مسلمانوں کو کہ جب علم آئے گا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، عبادات بھی بن جائیں گی۔ علم نہیں ہوگا عقیدہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آج غور کیجئے نا، ثواب کی نیت سے ہمارا معاشرہ بہت سارے کام ایسے کر رہا ہے جن کا وجود قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ رسم ہے وہ۔ کیوں کر رہا ہے؟ رواج ہے وہ۔ اب بدعت کا نام تو وہ نہیں کہتے اس کو، یہ رسم ہے ہمارے علاقے کی، ہمارے ہاں کا رواج ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اور یہ جو رسم ہوتی ہے اور جو رواج ہوتی ہے اس کی پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے۔ پہلی چیز یا تو جہالت، علم نہیں، اور یا شرارت۔ علم تو ہے لیکن شرارت ہے، نہیں کریں گے ہم ایسا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی محبت نصیب فرمائے، جہالت سے بھی بچائے، شرارت سے بھی اللہ بچائے۔ اور یہ دونوں چیزیں جب دور ہوتی ہیں تو پھر انسان کو سیدھا راستہ ٹھیک طریقے سے نظر آتا ہے۔ پہلا پیغام اقرأ کے ذریعے سے علم کی طرف توجہ دلانے کا دیا گیا کہ مسلمانوں، تم صحیح مسلمان اور صحیح مومن تب بن سکتے ہو، تم صحیح نمازی تب بن سکتے ہو، تم صحیح حاجی تب بن سکتے ہو جس وقت تمہارے پاس علم ہو۔ علم نہ ہو، ابھی 2-4 دن قبل ایک صاحب عمرہ کر کے آئے، اور بقول ان کے کتنے عمرے ہوئے ان کو بھی نہیں پتا، تو عمرے کر چکا ہوں۔ حج 7 مرتبہ حج کر چکے ہیں۔ بیٹھے ہوئے کوئی بات چلی، اس 10-15 منٹ کی نشست کے اندر پتا چلا کہ ان سے 3 ایسی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جن تینوں کے اوپر دم واجب ہوتا ہے، اور اس دم کو حدود حرم کے اندر ادا کرنا تھا، اور یہ پاکستان بھی پہنچ چکے ہیں، خود بھی اور اہلیہ بھی دونوں کے اوپر دم پڑے۔ میں تو بہت دفعہ حج کر چکا ہوں، کر چکے ہیں، لیکن علم کی بنیاد پہ نہیں کیا آپ نے۔ کتنے عمرہ کرنے والے یہاں پہ بھی موجود ہوں گے حاجی جنہوں نے کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے انہوں نے یہ زحمت نہیں کی آج تک کہ جی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمرہ بتا دیجیے۔ او جی اتھے چلے جلو آپ سمجھ جلسو، وہاں جاؤ جیسے لوگ گھوم رہے ہیں تم بھی گھومو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ تو میں عمرے کی بات کر رہا ہوں، حج کی تو اور بھی زیادہ مشکل ہے، اسی لیے پھر وہاں اپنی مرضی چل رہی ہوتی ہے، بس ایک گھومنا ہی ہوتا ہے۔ اور میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا کہ جو بوڑھی عورت نے کہا تھا، اس کو حج کے لیے بیٹا لے گیا اور واپسی پر اس نے کہا جب لوگ مبارکباد دینے گئے اس نے کہا بس یہ غوبل و خلق دغا شندی چھوڑ لیتے ہوئے۔ ایک جگہ تھی اس کے اطراف میں لوگ جو ہے وہ جیسے آپ کے ہاں پرانے زمانے میں شاید گندم وغیرہ گاہی جاتی ہوگی بیلوں کے ذریعے، تو اس طریقے سے لوگ گھوم رہے تھے ان بیلوں کی طرح، ایسے ہی تھکا دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کسی کو نہ لے جائے، اس بوڑھی عورت کے الفاظ تھے۔ علم کی بنیاد پر عمرہ نہ ہو، حج نہ ہو، اعتکاف نہ ہو، روزہ نہ ہو،
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ہم اس کو سیکھتے نہیں، اپنی طرف سے فتوے دیتے ہیں کہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جس سے فاسد ہوتا ہے ہم سیکھتے نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں فاسد ہوتا۔ ہماری مرضی سے دین تو نہیں بنے گا۔ اس لیے پہلا فیصلہ اور پہلا پیغام جو اللہ نے زمین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا وہ اقرأ کا بھیجا، سیکھو۔ آج اسکولوں میں اور کالجوں کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، لکھا ہوا جی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ علم ہے، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اس میں آپ جہاں پہ کھڑے ہو دنیا میں 151 نمبر پر ہو آپ تعلیم میں، اس تعلیم کے اندر جس کے آپ نے آیتیں لگائی ہوئی ہیں، اس میں پہلے نمبر پر جو ممالک ہیں وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں اپنے ماں باپ کو انہوں نے اولڈ ہومز کے اندر داخل کیا ہوا ہے۔ وہ ایسی تعلیم ہے جو ماں باپ کا ادب نہیں سکھا سکی، بڑھاپے کے اندر ان کا سہارا بننے کی۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ بہت ساری اس حوالے سے آئیں، آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے اندر بھی اولڈ ہوم بن چکے ہیں۔ بیٹا امریکہ میں ہے، بیٹا یورپ کے اندر ہے، ماں بوڑھی، اس کو اٹھا کے جناب والا اولڈ ہوم میں داخل کر دیا۔ 7 سال ہو چکے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا، 12 سال ہو چکے ملنے کے لیے کوئی آیا، عید پہ بھی کوئی نہیں آیا۔ یہ علم ہے جس کی آیتیں آپ وہاں لگا رہے ہو؟ وہ اللہ کی قسم اس قرآن کا علم ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا علم ہے، جس کے متعلق قرآن نے کہا اقرا، پڑھو۔ جہاں باپ تو نہیں، استاد کا وہ ادب ہے کہ طالب علم استاد کی طرف پیٹھ نہیں کرتا۔ آؤ پوچھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، ایک رخ کے اوپر کبھی انہوں نے زندگی بھر پاؤں نہیں کیے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت اس طرف آپ تھکے ہوئے ہیں، پاؤں لمبے کر دیجئے، فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ 7ویں گلی میں میرے استاد حماد کا گھر ہے، میں اس طرف اپنے پاؤں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ ماں باپ کون ہوتے ہیں، وہ یہ علم آپ کو بتائے گا کہ استاد کون ہوتا ہے، یہ علم آپ کو بتائے گا کہ معاشرے میں بوڑھا سفید ریش جس کے بال سفید ہو جائیں اس کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اٹھاؤ سنن ترمذی، ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، صاحب قرآن اور سفید ریش مسلمان کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا ہے۔ وہ آپ کو یہ علم بتائے گا۔ وہاں رب کون ہے، پیغمبر کون ہے، صحابہ کون ہے، اہل بیت کون ہے، علماء کون ہے، یہ آپ کو یہ علم بتائے گا قرآن و سنت کا۔ ورنہ مسلمان ہو کے بھی ساری زندگی نمازیں پڑھ کے بھی 60 سال کی عمر میں یہ کہے گا اور جی ان مولویوں کو اللہ ہی بچاوے، ایسا کہے گا۔ یہ میں 6ٹھی آیت پڑھ رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد کیا تھا؟ کتاب اللہ کی تعلیم دینا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے آپ کو بھیج کر انسانوں پہ احسان کیا، مسلمانوں پہ احسان کیا۔ کیوں احسان کیا؟ آپ انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، آپ انہیں پاک کریں گے، آپ انہیں قرآن سکھائیں گے، آپ انہیں حکمت سکھائیں گے۔ میں 6ٹھی آیت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام، یہ جو علیہ السلام کا میں نے لفظ کہا ہے بطور نبی کے نہیں کہا، بطور دعا کے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہو ان پر، سلامتی ہو ان پر۔ یہ نبی نہیں ہے لیکن حکیم ہے، ایسے دانا ہیں۔ ان کی نصیحتیں جو بیٹے کے نام پہ کی گئی ہیں، ان نصیحتوں کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ ان کے نام پہ قرآن کی سورت 21ویں پارے میں سورت لقمان، پوچھو تو صحیح نا کہ اس صاحب کو فضیلت کیوں ملی؟ نہ یہ نبی ہیں
زیادہ سے زیادہ ایک نیک صالح اللہ کے ولی ہیں، نبی کے برابر نہیں، لیکن ان کے نام کی سورت قرآن مجید کے اندر، ان کی نصیحتیں جو بیٹے کے نام پر ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ یہ عظمت اور فضیلت ملی کیوں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، علم دیا، علم کی وجہ سے حضرت لقمان کو یہ مقام ملا۔ انسان تو انسان ہے، کتا جو اس کائنات کے سب سے نجس ترین اور گندے ترین جانوروں میں سے دوسرے نمبر پر ہے، اس سے پہلے نمبر پر سور آتا ہے جس کو خنزیر کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر کتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کسی برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ، وہ جو کھانا ہے اس کے اندر پانی ہے اس کو تو استعمال نہیں کرنا، وہ تو گرانا ہی گرانا ہے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجنا ہوگا، تب جا کے وہ پاک ہوگا۔ لیکن اسی کتے کو جب سکھایا جائے جو شریعت نے 4 اصول بتائے ہیں، اس کے مطابق جب کتے کو تربیت دی جائے تو پھر اس کے منہ میں پکڑا ہوا شکار حلال ہو جاتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو بھیج دیا، اس نے شکار پہ جھپٹا مارا، اس کو پکڑا، شکار مر گیا، ذبح کرنے کی نوبت بھی نہیں ملی، وہ شکار بالاتفاق قرآن کہتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر حلال ہے۔ کیوں؟ یہ جاہل کتا نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے۔ تو اگر جانور کے پاس علم آ جائے، موازنہ کیجئے، علم نہیں تھا، برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ دھو گے تب جا کے پاک ہوگا۔ اب وہی کتا منہ میں شکار پکڑے ہوئے لا کے اپنے مالک کے اور آقا کے سامنے، شکاری کے سامنے رکھ دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کھا لو۔ اگر جانور کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو انسان جس کے پاس علم آ جائے اور وہ علم بھی دین کا علم ہو، قرآن و سنت کا ہو، اللہ کے یہاں کتنا بلند ہوگا۔ میں 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، باپ ماں کے لاڈلے بھی تھے، ماں اللہ نے لے لی، باپ ماں کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، باپ کا بھی کر رہا ہے، محبت میں سب سے زیادہ لاڈ بھی ملا، پیار بھی ملا، حسن بھی تھا۔ لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ لاڈ ان کے لیے وبال جان بنا، یہ حسن ان کے لیے مصیبت کا سبب بنا، اور کون سی چیز انہیں تخت پہ لے گئی؟ قرآن مجید نے سب ذکر کیا ہے۔ باپ کے لاڈ کی وجہ سے بھائیوں نے حسد کیا، اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، اور حسن و جمال کی وجہ سے زلیخا نے گناہ کی طرف دعوت دی، دروازے بند کیے، نہیں مانا، جیل میں ڈال دیا۔ لاڈ کی وجہ سے کنویں میں گئے، خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے جیل میں گئے، لیکن جب اللہ نے علم دیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب نبوت ملی، علم آیا، اور علم نبوی آیا، علم الہی آیا، اللہ کا علم سینے میں آیا، پھر جیل کی سلاخیں، جیل کے دروازے کھلے، اور حضرت آئے اور پہلی ملاقات ہی کے اندر وزیر خزانہ بنے، اور عزیز مصر کے انتقال کے بعد ملک کے بادشاہ بنے۔ سچ کہا کسی نے، العلم عز لا ذل فیہ، یحصل بذل لا عز فیہ۔ اللہ اکبر۔ علم ایک ایسی عزت کی چیز ہے جس میں کوئی ذلت نہیں ہے، لیکن حاصل ایسی ذلت سے ہوتا ہے جس میں عزت نہیں ہوتی۔ مار بھی کھانی پڑتی ہے، ماں باپ کا پیار بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ جملہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کی تحصیل علم میں، تربیت کے معاملے میں اگر اس کو کچھ ضربیں پڑ رہی ہیں نا تو برداشت کر لیا کرو۔ اور ایک اور بات عرض کرنا ہوں،
کبھی بھی اپنی اولاد کے سامنے ان کے استاد کو جا کے شکایت نہ کرو، اس سے استاد کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ دو لوگ ہیں جن کی عزت کرو گے تو کچھ ملے گا، عزت نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک معلم استاد ہے اور دوسرا طبیب اور ڈاکٹر ہے، معالج ہے۔ ان الطبیب والمعلم، طبیب ڈاکٹر اور معلم سکھانے والا، ان سے آپ کو کچھ ملے گا کب؟ لا ينصحان الا اذا اکرما، یہ اس وقت تک خیر خواہی نہیں کر سکتے جب تک ان کا اکرام نہ کیا جائے۔ دو طبقے ایسے ہیں، اگر معلم سے چاہتے ہو میرا بیٹا سونا بن جائے تو اس کے لیے کبھی ایسا نہیں کہ بیٹے کی شکایت پہ استاد کو جا کے فوراً سب کے سامنے کہہ دیا تم نے ایسا، جب استاد کی عزت نہ رہی، اس کے دل سے جو آہ نکلے گی، پھر وہ یہ انگریزی علم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، علم کوئی بھی ہو اس میں استاد کا ادب ضروری ہے، لیکن جب علم دین کا ہو اس کے اندر اس کی تحصیل میں بڑی مشقتیں ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس میں غربت اور ایسے فاقے بھی آتے ہیں کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا، علاج کے پیسے نہیں ہوتے، ہم اس راستے سے گزرے ہیں۔ اور میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں ان ماں باپ کے لیے، جتنی مار میں نے بھائیوں میں اپنی ماں سے کھائی ہے، اللہ کی قسم ہمارے تینوں بھائیوں نے، 2 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، انہوں نے نہیں کھائی۔ میں کبھی والدہ سے کہتا ہوں، کہتے ہیں تم نے نقصان بھی اس کا بڑا پایا ہوگا نا۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ پہلا سفر تھا میرا تحصیل علم کا کراچی کی طرف، مجھے والدہ نے جاتے وقت ہاتھ نہیں ملایا۔ والد صاحب نے کہا کم از کم جاتے وقت سلام تو کرو، نہیں ملایا انہوں نے۔ تربیت کے معاملے میں کبھی سختی آتی ہے۔ العلم عز لا ذل فی، جب علم آ جائے گا پھر ایسی عزت ملے گی اس میں ذلت نہیں ہے، پھر جو ذلت کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل ہوگا۔ لیکن یحصل بذل لا عز فی، جب حاصل کریں گے تو پھر اس وقت بڑی مشقتیں آئیں گی، ہر طرح کی آئیں گی، اس میں پھر کوئی عزت اور فراخی نہیں ہوگی۔ امام عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعی ہیں، اور ان کا میں تعارف مختصر کروا دوں۔ کون ہے یہ؟ اسود، سیاہ کالے، اعور بھینگے، نظر ٹھیک نہیں، اعرج لنگڑے، اپاہج، اشل ایک بازو بھی کام نہیں کر رہا، اور کانا فی آخر الحیات اعما، اپنی زندگی کے آخر میں جا کے نظر بھی غائب ہو گئی، نابینا بن گئے۔ ان کی آقا عورت نے ان کو کہا تم کسی کام کے نہیں ہو، دفع ہو جاؤ، آزاد ہو میری طرف سے۔ 30 سال بیت اللہ کے سائے میں گزارے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس تحصیل علم میں فرماتے ہیں 30 سال تک میں قضائے حاجت کے سوا حرم سے باہر نہیں نکلا، بیت اللہ کے پاس سے باہر نہیں نکلا۔ پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جنہیں آج دنیا امام اعظم کہتی ہے، صحابہ کے بعد امت کے اندر امام اعظم کہتی ہے، ان کے استاد ہیں۔ اور پھر امام ابو حنیفہ کے الفاظ جس کے متعلق یہ نکلے، واللہ ما رأیت افقہ من عطاء ابن ابی رباح، اللہ کی قسم میں نے عطاء بن ابی رباح سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں پایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کا تعارف تاریخ یہ کروائے کہ وہ سیاہ ہے، آنکھوں سے بھینگا ہے، آخر میں اس کی نظر ہی غائب ہو گئی، نابینا بن گیا، اور ہاتھ بھی شل ہے اور پاؤں سے بھی لنگڑا ہے، جسے اس کا آقا خود کہتا ہے تو کسی کام کا نہیں، لیکن جب علم سے جڑا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پھر اللہ نے بلندی دکھائی۔ آج ہشام بن عبد الملک اموی رئیس شہزادہ بادشاہ بیت اللہ کے اندر آ رہا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ ملے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہو رہی ہیں، راستہ دو، امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں۔ مطاف میں لوگ طواف کر رہے ہیں، کسی نے راستہ نہیں دیا، یہ آیا اس کو راستہ نہیں ملا، طواف کر کے وہیں پہ بیٹھا انتظار میں۔ امیر المومنین وقت کا
بادشاہ ہے. کچھ دیر بعد دیکھا ایک سیاہ لنگڑاتے ہوئے دو آدمی پکڑ کے سہارا دیتے ہوئے اس کو لے کر آئے. سب لوگوں نے راستہ چھوڑا بیت اللہ کے پاس میزاب رحمت کے نیچے جہاں حتیم ہے اور جہاں بیت اللہ کا دروازہ ہے حجر اسود کے بیچ میں اس کے لیے مجلس لگی اور وہ لنگڑا آدمی سیاہ فام آدمی اس پہ بیٹھا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھا. خلیفہ سرخ ہو گیا, یہ کون ہے؟ اس سیاہ آدمی کے لیے اتنا بڑا پروٹوکول اور میں آیا مجھے کسی نے راستہ نہیں دیا. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت سب سے بڑے صاحب علم ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں صحابہ کرام میں حضور کی دعا کی وجہ سے. ان کے شاگرد ہیں یہ, ان کے مسند پہ بیٹھنے والے چند لوگوں میں سے, جہاں سعید ابن مسیب ہیں, سعید ابن جبیر ہیں, جہاں باقی حضرات ہیں, اکرمہ ہیں, وہاں عطا ابن ابی رباح نظر آ رہے ہیں. علم انسان کو بلندی پہ لے جاتا ہے. علم میں نسب کو نہیں دیکھا جاتا, اس کا باپ کون تھا, اس کا دادا کون تھا. دنیا کے سارے عیب علم کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. علم نہ ہو تو جتنے بھی پروٹوکول اور اعزازات اور جتنے بھی تمغے ہیں دنیا کے دیے ہوئے, ان کی حیثیت صرف سامنے کی ہوتی ہے. سامنے سے لوٹ ہو رہا ہے, جو سامنے سے ہٹے پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں. اسی لیے کسی صاحب علم نے بڑی خوبصورت بات کی, اہل علم کی بھی ایک حکومت ہوتی ہے, اہل دنیا کی بھی حکومت ہوتی ہے. حکمران بھی حکومت کرتے ہیں لیکن لوگوں کے جسم پر کرتے ہیں, ظاہر پر کرتے ہیں. اہل علم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. وہ جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی بعد میں دنیا ان کا نام لیتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے رحمت اللہ تعالی کے الفاظ بے ساختہ نکلتے ہیں اور انتہائی بے ادبی سمجھا جاتا ہے. ہمارے مدارس کے اندر کسی استاد کا نام لیا جائے اور اس کے ساتھ رحمت اللہ تعالی کے الفاظ نہ کہیں جائیں اگر وہ دنیا سے چلا گیا, انتہائی بے ادبی ہے. اور اس آدمی کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا فیض آگے نہیں چلے گا, کہ اس نے اپنے استاد اور استاد کے استاد جو دنیا سے چلا گیا اس کا ایسے ہی نام لے لیا. رحمت اللہ تعالی نے کہا کاش کہ آپ کو یہ وقت کچھ زندگی کا ملے, آپ کبھی آؤ حدیث کے درس میں بیٹھو, آپ کو پتہ چلے کہ جب محدث بیٹھتا ہے, طالب علم عبارت حدیث کی پڑھتا ہے, تو حدیث کی عبارت سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا کس شان سے تذکرہ کرتا ہے. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ ابن بدذبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا فلان. روز جب حدیث کا سبق شروع ہوگا دنیا کے کسی خطے میں بھی سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ کتاب کھولی اور وہاں پہ حدیث شروع کر دی. نہیں, یہ عزت کس وجہ سے ملی؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نہ زندگی میں یہ برابر ہو سکتے ہیں, نہ موت کے بعد برابر ہو سکتے ہیں, نہ اللہ کی عدالت میں برابر ہوں گے. علم کی فضیلت سمجھنی ہو تو اللہ کے دربار کو دیکھو. جس وقت ایک انسان تھا جس کو ہم حضرت آدم کہتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں اربوں کی تعداد میں فرشتے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من موضع قدم, ایک قدم کی جگہ بھی اتنے نہیں ہے جس کے اوپر فرشتہ رکوع یا سجدے کی حالت میں اللہ کی عظمت نہ بیان کر رہا ہوں. ساتوں آسمان, پھر عرش کو تھامنے والے فرشتے,
ان سب کو حکم دیا گیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ جو آدم علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کس بنیاد پہ تھا؟ میں حوالہ دے دیتا ہوں قرآن مجید سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت 31 کھول کے پڑھو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ نے فضیلت دی، حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ سجدہ کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر صفت کامل درجے میں دی۔ علم کتنا دیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ اتنا علم، لیکن پھر بھی قرآن کی سورہ طٰہٰ پڑھو، پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب اب بھی اللہ سے دعا مانگو، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اتنا علم دیا، پورے قرآن کی آیتیں اٹھا کے کوئی ایک بھی بتائے یا ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث ڈھونڈ کے لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اور چیز کی کثرت اللہ سے مانگی ہو۔ قل رب زدنی علما۔ پھر عظمت سمجھنی ہو، قرآن کا اعلان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے سارے بندوں میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، خشیت رکھنے والے لوگ اہل علم ہیں۔ 22ویں پارے کی سورہ فاطر کی آیت 28 ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس لیے آج فیصلہ کرو۔ مجھے ایک صاحب نے ایک بات پوچھی، اس سے ذرا یہ بات آسان ہو جائے گی سمجھنی۔ اس نے کہا حضرت یہ جو بجلی اور گیس کی چوری ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا چوری بھی کہتے ہو اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ بجلی اور گیس کی چوری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جب خود اس کو چوری کہہ رہے ہو؟ جواب تو تمہارے سوال کے اندر موجود ہے۔ یہ آج کا طبقہ امام صاحب، مولوی صاحب، صاحب علم، عالم دین، لیکن ایسا جب اس کو عالم دین کہہ رہے ہو، اس کو امام صاحب کہہ رہے ہو، اس کو قاری صاحب کہہ رہے ہو، اس کو حافظ قرآن کہہ رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ جی میں آپ کو نہیں مانتا، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ تو آپ خود اپنے سوال کے اندر غور کرو کہ آپ کیا رہے ہو۔ قرآن مجید کے اندر 20 سے زائد آیات ایسی واضح طور پر ہیں جو اصحاب علم کی فضیلت کے لیے اگر ایک بھی ہوتی تو کافی ہوتی۔ صرف ایک آیت۔ ابھی چونکہ مدارس دینیہ کے اندر نئے داخلے شروع ہو رہے ہیں، کل سے، پرسوں سے، بعض اداروں میں اگلے ہفتے سے، اس لیے میں آپ حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے لیے، اپنی دنیا کے اندر، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد میں سے ایسا پودا لگا کے جاؤ کہ آپ کو بھیک نہ مانگنی پڑے کسی سے ایصال ثواب کے لیے، آپ کو کرائے پر طالب علم منگوانے نہ پڑیں کہ میری ماں فوت ہوئی، اس کا سالانہ ختم ہے، 10 طالب علم بھیج دیجئے وہ قرآن پڑھے۔ آپ کو کیا ہوا؟ کیا ماں کا اتنا حق تھا کہ آج سال کے بعد اس کو یاد کیا جائے؟ اس باپ کا ایک حق تھا کہ بس سال کا ختم ہوا ختم، اور وہ بھی طالب علموں کے ذریعے سے۔ خود کیا ہوا آپ؟ میں اس رب کا احسان سمجھتا ہوں اپنے اوپر کہ میری آج تک کوئی نماز ایسی نہیں بحمداللہ، نفل ہو، فرض ہو، جماعت کے ساتھ ہو، اکیلے ہو،
جس کے اندر آخر میں جہاں دعائیں ہیں وہاں اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ ہو، اپنے اساتذہ کے لیے دعا نہ ہو۔ یہ ہے اپنے ہاتھوں سے لگاؤ، قرآن کے لیے وقف کرو اپنی اولادوں کو، وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، وکیل بھی بنے، قرآن کے حافظ اور محافظ بھی بنے۔ یہ نہیں کر سکتے کم از کم کسی اپنے قریب کے کسی ادارے کے اندر جہاں طلبہ پڑھتے ہیں کسی ایک آدھ طالب علم کی کفالت لے لو، جا کے مدرسے سے پوچھو ایک طالب علم کا میکسیمم خرچہ ماہانہ کتنا آتا ہے، سالانہ کتنا آتا ہے، یہ طالب علم کی کفالت میں کرتا ہوں، میری اولاد نہیں ہے یا ہے لیکن وہ بڑی ہو چکی، اب وہ قرآن کی حافظ نہیں بن سکتی، عالم نہیں بن سکتی، ایک طالب علم کا کتنا اخراجات آتے ہیں ماہانہ، میں ایک طالب علم کی کفالت ادا کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کا بچہ بن کے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دے گا، کہے گا کہ فلاں آدمی نے میری کفالت اٹھائی۔ اور دنیا کا سب سے پیارا رشتہ ہے بھی یہ علم والا رشتہ، دین اور اسلام والا رشتہ، جس میں اتنی مٹھاس ہے کہ وقت نہیں کہ میں بیان کروں۔ میری دعاؤں میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے، اللہ جب سے میں نے الف با تا ثا شروع کیا، نورانی قاعدہ، بڑھتے بڑھتے قاعدہ پڑھا، ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، تجوید پڑھی، قرات پڑھی، علم حاصل کیا، جو ٹوٹا پھوٹا، آج تک آپ نے اپنے گھر کے ساتھ وابستہ اور جوڑا ہوا ہے مصلی رسول اور محراب رسول کی اور ممبر رسول کی، آپ نے عزت مجھے بخشی ہوئی ہے۔ اللہ اس پورے سفر میں جس آدمی کی کوششیں اور محبتیں شامل رہی، خواہ مالی اعتبار سے تھیں یا خوشی کے اعتبار سے تھیں، اللہ انہیں آج زندہ ہیں تب بھی فوت ہو چکے تب بھی اجر سے محروم نہ فرمائے۔ یہ ہے ایصال ثواب، آپ کو پتہ تک نہیں ہے، آپ کو پتہ تک نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں، سردیوں کے اندر 6:15 بجے نماز ہو رہی ہے، 6:25 پہ نماز ہو رہی ہے، اور 4 بجے 6-7 سال کا معصوم بچہ اونگتے پھرتے آ کے وہ جب اٹھ کے، جس کے اوپر ابھی نماز تک فرض نہیں ہوئی ہے، وہ جب تہجد کی 2 رکعت پڑھ کے کہے گا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر بھی رحم فرما، ہمارے محلے والوں پہ بھی رحم فرما، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی دعا کو اللہ یوں ضائع کر دیں گے؟ ان مدارس کے اندر اللہ کی قسم ہر بچہ ایسا کرتا ہے۔ وہاں کا ماحول اس قسم کا ہے کہ حفظ کے وہ معصوم بچے جب اٹھتے ہیں ان کی تربیت پہلے دن سے یہ کی جاتی ہے کہ اپنی کامیابی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے محلے کے لیے، ان کے معاونین کے لیے ہمیشہ دعاؤں میں جگہ رکھو۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے اپنے اساتذہ نے یہی سکھایا، اس لیے اسی پہ آج تک انشاءاللہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی حرم کے اندر سے لے کے یہاں تک کی کوئی دعا ایسی خالی رہی ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، مدارس میں بھیجیے۔ دین کے ساتھ آپ اور میں محبت نہیں کریں گے، اس کو ہم ہلکی نظر سے دیکھیں گے، اور کون ہوگا اس کی عزت کرے گا؟ ایسے افراد پیدا کرو جو دین کو غیرت سمجھ کے، آج خاندان کی غیرت پہ مر مٹنے والے لوگ بے شمار موجود ہیں۔ اس مجمع میں ہر آدمی اپنے ماں باپ کی غیرت پہ بھی مرنے کے لیے تیار ہے، اپنے خاندان اور قوم کی غیرت کے، اپنے علاقے کی غیرت پہ بھی مرنے کے لیے تیار ہے۔ کبھی دین کے اوپر بھی غیرت کرنے والے جذبے پیدا کرو کہ ہمارے دین کے بارے میں کوئی بات کرے، ہمارے علماء کے بارے میں کوئی بات کرے، ہمارے اساتذہ کے بارے میں کوئی بات کرے، ہماری مساجد مدارس کے بارے میں کوئی بات کرے، مسلمان کا دل دہل جائے۔ اگر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کم از کم دل میں نفرت تو کر سکتا ہے کہ اللہ یہ غلط کر رہا ہے، مجھے اس کے اس عمل سے نفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش بھی نصیب فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔